إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على خاتمهم وأشرفهم شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. عجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا اگر تباہی سے بچا سکتا ہے کوئی تو وہ حجت خدا ہے. آپ کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے. کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک صلواتک وتمتعه فيها صل على محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. دعا اور تربیت کے عنوان سے ہونے والی ہماری گفتگو کی یہ آخری کڑی ہے. ہم نے پہلے ہی دن سے چند
گائیڈ لائنز خطوط آپ کی خدمات میں پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ روزانہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ جب تک نہ کریں کوئی کام شروع نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ دین کو مولویوں کے حوالے مت کریں۔ دین صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، دین سب کی ذمہ داری ہے۔ دین زندگی ہے، دین نور ہے۔ دین سے دوری زندگی سے دوری ہے، نور سے دوری ہے۔ اس کو بار بار ہمیں کنسسٹنٹ، جس کو مسلسل کہتے ہیں، یہ ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو۔ ہماری گفتگو چونکہ سمٹ رہی ہے، آج مجھے بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن ذرا سا صبر و ضبط سے اطمینان سے سنیں۔ حضرت زکریا پیغمبروں میں سے ہیں، ان کی دل کی آواز کو قرآن نے نقل کیا اور یہ بتایا ہے کہ حضرت زکریا نے آواز دی، پروردگارہ مجھے اولاد چاہیے، صرف اولاد ہی نہیں چاہیے، ذریتاً طیبہ، پاکیزہ اولاد چاہیے، صالح نیک اولاد چاہیے، اور میں تجھ سے مانگ رہا ہوں انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 اور 3 ٹرائنگل، 2 ٹرائنگلز ہیں۔ ایک ٹرائنگل غیر محسوس ہے، نان ٹینجیبل کہتے ہیں۔ غیر محسوس مثلث کیا ہے وہ؟ نمبر 1 جینز، ایفیکٹ آف جینز، تاثیر خون ایک مسلمات میں سے ہے، اور آج کی سائنس اس پہ کام کر رہی ہے۔ اگر میرا بچہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، اس کے بیہیویئر میں کس کے اثرات ہیں؟ جینز کے اثرات ہیں، خون کے اثرات ہیں۔ یا میرے سے لیا ہے یا میری زوجہ سے لیا ہے۔ میرے سے، میں اکیلے سے نہیں، میرے والد سے، میری والدہ سے، پھر میری والدہ کے والدین سے، والد کے والدین سے، یہاں تک کہ 70 نسلوں کے ارخ جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مسلمات میں سے ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں ازدواج میں کس سے شادی کرنا ہے؟ سلیکشن آف اسپاؤس، زوجہ اور زوج کا انتخاب بہت ہی اہم ہے، کرٹیکل ہے، اور اس میں جذبات نہیں ہونا چاہیے، نسلوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جس نے لیلۃ الحریر میں 70 نسلوں کو دیکھا تھا، مالک اشتر کے سامنے جو بھی آیا انہوں نے ذبح کیا۔ مالک، میں نے ہر ایک کو ذبح نہیں کیا، اندھیرے میں میں نے 70 نسلوں کو دیکھا ہے، اگر ایک بھی مومن ہے تو میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وہ 70 نسلوں کو دیکھنے والا اپنے بھائی جو اسپیشلسٹ تھے انصاب عرب میں، عقیل بہت مشہور تھے نسبوں کو پہچاننے میں، جینیالوجی کے ماہر تھے۔ تو مولا امیر المومنین نے پوچھا، بھیا مجھے ایسے گھرانے کی لڑکی سے شادی کرا دو جس سے مجھے ایک ایسا بیٹا دے اللہ جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس کو میں ایکسپینڈ کروں تو ٹائم نہیں ہے، مگر آپ اس کو بہت زیادہ غور سے سنیں، سمجھیں۔ جو 70 نسلوں کو دیکھ رہا ہے راتوں میں، وہ آج یہ کیوں پوچھ رہا ہے بھائی سے پہلی نسل کے لیے؟ نمبر 1،
پروفیشنلزم کا احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی پروفیشنل ہے اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہیے سوسائٹی میں. مولا یہ بتا رہے ہیں شاید اجتہاد بھی یہی ہے. مجتہد سے کیوں ہم لوگ پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پروفیشنل ہے، اس کے دین کے اس مسئلے میں وہ جانتا ہے. یہ مسئلہ مولا کا کہ مجھے ایسے گھرانے سے، یعنی ایسے جوان مرد گھرانے سے شادی کرا دو جس سے مجھے بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے. یہ بہت ہی اہم ہے جینز کے، خون کے تاثیرات کے لیے. اسی لیے نوجوانوں جذبات میں شادی مت کرو، انتخاب ہمسر میں ان باتوں کا خیال رکھو. یہ ہے مثلث کا سب سے اہم مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہے، 3 ہیں مثلث میں، ٹرائنگل میں. نمبر 1 جینز، نمبر 2 توفیق من اللہ، اللہ کے طرف سے توفیق. اگر اللہ توفیق دے تو آج صبح سے شام تک ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں امریکہ میں سالانہ 20,000 مسلمان ہو رہے ہیں. ہر قشر کے لوگ ہیں، کالے گورے ہر طرح کے لوگ ہیں، اسپینش جو بھی نام لے خاندان کے. یہ کیا ہے؟ توفیق من اللہ. کل کا حر آج کا حر علیہ السلام، یعنی ایک رات میں اللہ نے اس کو توفیق دی کہ جہنم سے جنت تک سفر کر سکے. یہ دوسرا اہم مثلث ہے، مثلث کا حصہ ہے، ٹرائنگل کا حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے دعا. دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں یہ دیا ہے کہ یہ دعا کرو اپنی اولاد کے لیے. 25ویں دعا لولدے. اس میں فرمایا ہے الہی اصلح لی، پروردگارہ تو میرے لیے یہ کام کر دے. کیا کام ہے؟ میرے لیے صحیح و سالم کر دے. کن چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں میرے اولاد میں. نمبر 1 ان کا بدن بھی ٹھیک ہو، بیمار نہ ہو، صحت و سلامتی ہو. نمبر 2 اجسادہم و ادیانہم. کل میں نے پورا دین کی اہمیت پورے مجلس دین پر پڑھی ہے. اور تیسرا آج جس پہ پڑھنے جا رہا ہوں اخلاقہم، ان کے مورل ویلیوز کو، ان کے اخلاق کے ویلیوز کو درست فرما. یہ دعا تو 3 چیزیں ہو گئیں نان ٹینجیبل، غیر محسوس عامل. انسان کے زندگی میں غیر محسوس عامل میں خون کا اثر، توفیق اللہ کی طرف سے، اور دعا. ہو گئے 3 جو ٹینجیبل ٹرائنگل ہے، محسوس ٹرائنگل ہے، وہ کیا ہے؟ والدین، معاشرہ، اسکول. والدین بھی اچھے خیالات رکھتے ہوں، دینی ہوں، معاشرہ بھی دینی ہو، پھر اسکول بھی دینی ہو، پھر پروڈکشن دینی نکلے گا. اگر ان تینوں میں بھی ایک بھی غلطی ہوئی وہ بچے کے تعلیم میں، تربیت میں تاثیر کریں گے. اسی لیے اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، اسلام تشکیل معاشرے کا نام ہے. سوشیو ایکنومیکل پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا سسٹم بتانا چاہ رہا ہے اسلام جس میں والدین بھی وہی خیالات رکھتے ہوں، معاشرہ بھی وہی خیالات رکھتے ہوں، اسکول بھی کیریکولم بنے، اسکول کا سیلیبس بنے تو کیسا بنے؟ جیسا والدین چاہتے ہوں، جیسا معاشرہ چاہتا ہوں. اگر یہ تینوں میں ہم آہنگی، کوہیرنس ہو تو نتیجہ اچھا نکلے گا. اگر تینوں میں ایک جگہ بھی اشتباہ ہوگی نتیجوں میں اثر ہوگا. مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے
توفیق. جب یہ دو ٹرائنگل، ایک ٹینجیبل ٹرائنگل، ایک نان ٹینجیبل ٹرائنگل، ایک محسوس مثلث، ایک غیر محسوس مثلث، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. وعجل فرج. اگر یہ دو ٹرائنگل سمجھ گئے ہیں، یہاں پر اخلاق کی اہمیت کو ذرا سا مجھے بتانا ہے. ہم لوگ کربلا کو صرف رسائی پہلو کی حد تک، ٹریجڈی پہلو کی حد تک، ماتم و نوحہ کی طرف رکھے ہیں. کربلا ایک مکمل نظام دفاع ہے. جس طرح سے دین سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم ہے، اس سسٹم کے دفاعی نظام کا نام ہے کربلا. اس کا سمجھیے بہت دقت سے. یعنی اس کربلا اقتصاد کی بھی دفاع کرتا ہے، کربلا نظام سیاسی کو بھی دفاع کرتا ہے، نظام سماجی کی بھی دفاع کرتا ہے. تو کربلا کو ہم لوگ مرثیہ، نوحہ، ماتم کی حد تک محدود رکھیں. اس سے باہر آنا ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے، ایموشنل چیزیں ہیں، لازمی ہیں، لیکن کربلا اسی کا نام نہیں ہے. مولا امام حسین کی زندگی کا مقتل میں آخری جملہ سنا رہا ہوں، تو وہ آخری جملہ کتنا اہم جملہ ہوگا اب اندازہ کریں. مولا نے ایک سینٹر پول بنایا ہے جہاں پر چونکہ خیام میں بیبیوں کو اطلاع دینے والا کوئی نہیں تھا، امام جنگ کرتے کرتے اس سینٹر پول پہ آتے تھے، وہاں پر سر بلند کر کے اب بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ صبح سے جو بھی میدان میں جاتا تھا، میدان کی رپورٹنگ بیبیوں کو ہوتی تھی، بیبیوں کو بتانے والے لوگ موجود تھے. اب امام حسین میدان میں ہیں، اندر رپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو امام حسین ڈھارس دلا رہے تھے بیبیوں کو، ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں زندہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. جنگ کرتے ہوئے مولا نے محسوس کیا کہ ابن سعد نے مولا کے تھوڑے سے سستانے پر، تھوڑی دیر سے مولا نے چاہتے تھے تھوڑا سا بریک ہو جنگ کی، گھمسان کی جنگ میں، اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے حکم دیا کہ ذرا سا رائٹ کی طرف سے حملہ کرو، خیام کی طرف. یہ مصائب انشاءاللہ سنیں گے آپ، لیکن پینفل ہے. امام حسین سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن بیویوں پر اٹیک نہیں برداشت کر سکتے. مولا نے یہاں پر اپنی زندگی کا مقتل کا، امام حسین کا جو ریکارڈڈ آخری جملہ ہے، جو روایت ہے، اس کو بہت غور سے سنیں. ان لم یکن دین لکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے نہ رکھو. لا تخافون معادکم، اگر تم قیامت سے ڈرتے نہیں، قبر سے ڈرتے نہیں، عذاب پروردگار سے ڈرتے نہیں، مت ڈرو. کونوا احرارا لدنیاکم، دنیا کے لیے آزاد بندے بنو، انسان تو رہو. اگر تم مسلمان نہیں ہو، انسان تو رہو. یعنی حملہ کرنا تو مجھ پر حملہ کرو. بیبیوں نے کیا کیا تھا؟ یہ جملہ جو آخری لفظ ہے، یہ آخری جملہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے انسان کا. اگر انسان دین نہیں رکھتا ہے تو نہ رکھے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، لیکن انسان تو رہے. تقاضائے انسانیت ہے، ہمارے نوجوان حرکت میں آئیں. تقاضائے انسانیت ہے، ہمارے مائنڈ جو ہیں یہاں پر ایک تھنک ٹینک بنائی جائے، سوچنے مفکرین نے قوم کی ایک ایسی ٹیم بنائی جائے
جو قوم میں ہونے والے نقصانات کو بچانے کی وہ راستے بتائیں اور وہ رہنمائی کریں پوری قوم کو، ان کی رہنمائی پر پورے چلیں۔ اگر 1-2 جنریشن چلیں گے تو شاید وہ جنریشن ظہور امام کے قابل ہو جائے گی۔ حسین، ابو سفیان، معاویہ یزید ابن معاویہ اور ان کے جو حواری ہیں، ان کے جو نیٹ ورک کو آگے کرنے والے ملعون ہیں، ان کی ناکامی کے لیے، ان کی نابودی کے لیے عزاداران حسین میرے ساتھ 3 مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھنا ہے۔ فرض سے عرض تک آواز جانی چاہیے، بآواز بلند تر صلوات۔ میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پر ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع آپ لوگوں کے پاس، مومنین ہیں سب لوگ، آپ لوگوں میں کچھ ایسے مفکرین موجود ہیں، وہ منتخب شدہ ہیں، جانتے ہیں قوم میں یہ لوگوں کے پاس ان کی حیثیت، علمی حیثیت کیا ہے۔ علماء کے سائے میں ایک ان کی تشکیل دی جائے، ان کو ایسے مؤسسے کی جو ہمیں رہنمائی کرے آئندہ کی ترقی کے لیے۔ ہم 1 سال بعد کیا کریں گے، 2 سال بعد ہمارا کیا، 4 سال بعد ہمارا کیا ایم ہے، 10 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، 50 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، 100 سال کا خواب دیکھیے۔ خواب دیکھنے کے لیے پیسہ نہیں لگے گا، خواب تو اچھا تو دیکھیے، انشاءاللہ تعبیر ذات پروردگار اچھی عنایت فرمائے گا۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک اسٹرانگ امت ہونا چاہیے۔ کون یہ امت ہے؟ نوجوانوں سے گزارش ہے، ماتمداروں سے گزارش ہے، نوحہ خانوں سے گزارش ہے، انٹلیکچل سے گزارش ہے، نوجوان آگے بڑھے۔ جہاں سے بے دینی پھیل رہی ہے در نطف خف کنی، جہاں سے بے دینی پھیل رہی ہے اس پاک سرزمین میں آپ ایزی نہ لیں، یہ جوان آگے بڑھیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں جو جوان ہیں وہ آگے بڑھیں۔ ہمیں اطلاع ملی ایک عورت، ایک لڑکی بیچ چوراہا میں کھڑے ہو کر کے اسی مقام پر ایک براہنہ عورت کی تصویر لے کے کھڑی تھی اور چیلنج کر رہی تھی۔ وہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، 200 محجبہ عورتیں جا کر خاموش کھڑی ہو جاتی تو اس کی زبان بند ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ ٹائم پر ایکٹ نہیں کرتے۔ میں راستے میں جا رہا تھا، دیکھ رہا تھا ایک تصویر ہے لڑکی کی، جینز پہنی ہوئی، بال کھلے ہوئے، تصویر ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں تصویر ہے، نہ، یہ باقاعدہ استعمار و استکبار کی یہ کوششیں ہیں تاکہ آپ کو بے حس کریں۔ آج تصویر دیکھ رہے ہیں، کل جیتی جاگتی بہنوں کو بے پردہ دیکھنے کی عادت آپ کو ہو جائے۔ اور اس مقام پہ جہاں پر 90% مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہاں پر یہ باتیں برداشت کے قابل نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ اگر 11 12 سال 9 10 سال 10 سال کی بچی حجاب تو پہنی، صرف اس نے اڑا لیا ہے، وہ پابند نہیں ہے۔ بہنوں کی ٹیم اس کو روکے، اس کو بتائے، اس کو ٹھیک ہے، ٹھیک کرے، نہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ کیوں ہم جاتے ہیں زیارت کو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، صرف لفاظی کے لیے یا زندگی کو چینج کرنے کے لیے؟ بدلنا ہے زندگی کو، زندگی میں تبدیلی لانا ہے، اور آپ لوگوں میں یہ قوت ہے۔ میں یہ کراچی میں نہیں کہہ سکتا، کراچی میں کئی ہندو لوگ ہیں، کئی دوسرے اقوام ہیں، مگر یہاں تو وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر کیوں یہ بدبختیاں شروع ہو رہی ہیں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، منشیات کی بازار عام ہو رہی ہے۔
ایزی منی کی چیلنج ہو رہی ہے، سستا پیسہ کمانے کی، حلال کمانے کی اہمیت ہے، کما لینے کی اہمیت ہے۔ ایک بد خصلت عورت بھی کما لیتی ہے، اس کمانے کو کمانا نہیں کہتے۔ حلال روٹی اگر کھاؤ گے تو حلال نطفہ ہوگا، اور پھر بچہ جو پیدا ہوگا وہ حسین کا مددگار ہوگا۔ ورنہ ہم لوگ جو ہیں ایسے معاشرے کی تشکیل دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ پرابلمز ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرابلمز نہیں، گھر جل رہے ہیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، گھر میں آگ لگی ہے، دیکھو آگوں کو۔ ایک بیچ میں ایک چھوٹا سا فلسفہ میری طرف سے، میں کوشش یہ کرتا ہوں آسان سے آسان کروں، ذرا سا میرا لہجہ کچھ آج ایسا ہے تو مجھے معاف کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قوہ مدرکہ، قوہ مجریہ، دو چیزیں، دو قوتیں۔ ادراک کی قوتیں ہمارے پاس ہیں اور عمل کی قوتیں ہمارے پاس ہیں۔ ادراک کی قوت کیا ہے؟ 5 حواس خمسہ، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، لمس کرنے کی قوت، اس کو کہتے ہیں قوہ مدرکہ، ادراک کرنے کی قوت۔ مجریہ کیا ہے؟ ہمارا برین یہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو میں اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے اس کو انجام دیتا ہوں۔ گھر میں آگ لگی ہے، خدا نخواستہ، حالانکہ لگی ہے، گھر میں آگ لگی ہے، جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ بھاگے گا کہاں؟ جو اندھا ہے وہ بھاگے گا نہیں، وہی بھاگے گا جو دیکھ سکتا ہو۔ توجہ توجہ توجہ، بہت اچھی طرح سے، وہی بھاگ سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین سے دیکھو، لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، یہ یقین دکھائے گا آگ لگ گئی ہے۔ پاک سرزمین میں منشیات ہو رہے ہیں، پاک سرزمین میں بکاؤ ہو رہا ہے۔ سنا یہ گیا ہے بڑے بڑے خاندان کے بچے بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں۔ ہمیں خاندان کو نہیں دیکھنا ہے، کردار۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ بہت ہی اہم، بہت ہی اہم، اس کو ابھی ابتدا ہے، اس کو ختم کریں۔ یہاں پر میرے نوجوانوں، ٹیم بناؤ، اس ٹیم کا نام ہی رکھو امر بالمعروف نہیں ہے، کسی کی پرواہ مت کرو، خواہ بھائی ہو یا بہن ہو۔ روز عاشور منایا گیا، کتنا اہم دن ہے، پاک خون حسین کی یاد منائی گئی اس جنگل میں۔ اس میں فساد اخلاقی، لڑکیوں کا آنا، لڑکیوں کا تقسیم کرنا، عورتوں کا آنا، کیوں؟ جب ہم محسوس کریں اگر لڑکیاں آنے سے فساد ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عورتیں آئیں، عورتیں آنا ہے تو کربلا کی طرح 40 میں جیسے، جہاں پر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ تشکیل معاشرے صالح، ذریتاً طیبہ، پاکیزہ، اصلاح معاشرہ صرف میرے بیان سے ہونے والا
نہیں ہیں۔ یہ میرا بیان آپ کو ایک جھرجھری دلائے گا، گائیڈ لائن دلائے گا، آپ لوگ اس کو لے کر کے پریکٹیکلٹی میں جائیں اور اس پر گائیڈ لائنز بنائیں اور اس پر جٹ جائیں، تو 10-15 سال کے بعد اس کے اچھے نتائج آئیں گے، ورنہ ہر گھر میں آگ لگے گی۔ سمجھے نہیں کہ حدیث میں ہے، دیکھیں میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں، خدا نخواستہ ایک طلاق ہوتا ہے، خدا نخواستہ عرش الہی ہل جاتا ہے۔ اب اس کی تعبیر و تفسیر آسان نہیں ہے، علماء نے کی ہے۔ عرش الہی سسٹم آف سوشل سسٹم کو کہتے ہیں عرش، ایک معنی یعنی اگر ایک طلاق ہوا تو ایک طلاق نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ میں نے گھر خریدا، اپنا پرانا گھر چھوڑا، وہ گھر میں گیا، میں سمجھ رہا ہوں صرف میرا گھر بدلا ہوں، میرے گھر کی جگہ دوسرا آیا، اس نے گھر چھوڑا، اس نے گھر بدلا، اس کا گھر گیا، تو ایک گھر کے ساتھ کئی گھر، چین آف گھر ہیں جو منتقل ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک طلاق نہیں ہے، اس کے امپیکٹ کئی گھرانے میں ہوتے ہیں، اس کے تاثیرات بہت خطرناک ہیں۔ اسی طرح سے ایک نشہ کرنے والا جوان اور نشہ کرنے والا جوان نہیں ہے، اس کے اثرات میرے بچے پر ہونے والے ہیں، میرے محلے میں ہونے والے ہیں، میرے خاندان میں ہونے والے ہیں۔ یہ آگ بھڑکنے والی ہے، اور اگر لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ دیکھنا چاہتے ہیں تو علم یقین حاصل کر، یہ ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگ کو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اندھا تھا، قوّہ مدرکہ میرے کام نہیں کر رہے تھے، نہ سونگ سک رہا تھا آگ کی بو کو سونگ سک رہا تھا، نہ ہی میں دیکھ سک رہا تھا، نہ آگ کے جلنے کو سن سک رہا تھا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ میں بھی جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ توجہ توجہ توجہ، بہت ہی اہم یہ قوہ مدرکہ انسان کے تازہ رہنا چاہیے۔ نماز کائے کے لیے؟ تازگی کے لیے۔ یہ زیارتیں کائے کے لیے؟ میں زیارت کو گیا تھا، حرم گیا تھا مولانا، ٹچ نہیں کر سکا۔ نہیں بھائی، کربلا کو جا کر کے مولا کے زری کو ٹچ کرنے کا نام زیارت نہیں ہے، مولا سے مل کے آنے کا نام زیارت ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ و آل محمد وعجل فرج۔ یہ ہو گیا قوہ مدرکہ، اور قوہ محرکہ، عمل کرنے والی قوہ عاملہ، یہ قوت ہے جی، عمل کرنے والی قوت۔ وہ کیا ہے؟ میرے بھاگنے کے لیے پیر چاہیے، بھاگنے کے لیے پیر چاہیے، بجھانے کے لیے ہاتھ چاہیے، بچوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ چاہیے۔ یہ دونوں قوتیں اگر صحیح ہیں تو میں آگ سے بچ سکتا ہوں۔ اگر ان قوتوں میں سے ایک قوت کمزور ہے تو نہ میں آگ سے بچ سکتا ہوں، نہ آگ سے بھاگ سکتا ہوں۔ توجہ کرنا چاہیے، کریے بہت اچھی طرح سے۔ ایک گھر کو دیکھ رہا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ لَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ سورہ اعراف 179 179 آیت ہے، جا کے پڑھیے۔ ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، کس کے لیے؟ اکثر انسانوں کے لیے، اکثر جنوں کے لیے۔ کیا خطا ہے ان کی؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے۔ اس آیت میں وہ نہیں ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں، عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے۔ آنکھ دیے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ کان دیے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں سے بدتر، جانور ہیں، جانور سے بدتر ہے، قرآن ہے۔ تو میں گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بھاگا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ویل چیئر ہی تھا۔ ہے توجہ کا طالب ہوں۔ بھاگا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پیر ہی نہیں تھے، ویل چیئر میں تھا۔
کم از کم ویل کو تو چلانا تھا کہ ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں قوتوں کو تازہ رکھنے کے لیے روزانہ اہدنا الصراط المستقیم، ان دونوں قوتوں کو تازہ رکھنے کے لیے مالک یوم الدین، کیا مالک نہیں آپ کا؟ آج کا بھی مالک ہے، آج کا بھی مالک ہے۔ وہاں پتہ چل جائے گا یہ تیرا میرا کی جو چکر چلی ہے اصل کس کا ہے۔ زندگی بھر تک میں اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ سمجھتا رہا، میں اپنے گال کو میرے گال سمجھتا رہا، کریم پر کریم لگاتا رہا، خوشبو کے صابن لگاتا رہا، نئی شیمپو لگاتا رہا، جلد کو بچاتا رہا۔ قیامت کے دن جلد جلتے ہوئے بولے گی، بتائے گی، پوچھے گا لما شہدتم علینا، ارے میں نے کتنے صابن لگائیں، کتنی خوشبو لگائیں، میرے ہی خلاف بول رہی ہو۔ جلد یہ بولے گی جس نے زبان دیا ہے وہ اسی کی بات کروں گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یاسین پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہم زبان کو سیل آف کر دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، اس لیے کہ زبان سے جھوٹ بولتا تھا، زبان سے دھوکہ دیتا تھا، یہ زبان نہیں چلے گی۔ اب زبان نہیں، ہاتھ بولیں گے کیا کیا، رشوت کہاں سے، کس کو رشوت دیا، کس کو لیا، اور ان ہاتھوں سے کیا کیا چرایا، کیا کیا کام کیا، کتنے گناہ کیے، پیر بتائیں گے کہاں کہاں گیا۔ یہ ہے دین۔ دین حساس انسان کا نام ہے، بے حسی یعنی بے دینی۔ میرے عرائض ڈائریکٹ ختم۔ جو 5 دن حقیر نے جو محنت کی ہے، میں کر سکتا ہوں، میں خطیب ہوں، آپ کو اٹھا بٹھا سکتا ہوں، نعرے میں لگا کر کے خوش کر کے بھیج سکتا ہوں، مگر آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے میرا الو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ روز قیامت پوچھا جائے گا، باقری اتنا ٹائم ملا تھا تجھے مومنین، پاکیزہ مومنین کے سامنے اللہ کا پیام دیا یا اپنی خطابت سنائی؟ جناب قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند کر صلوات۔ تو عزیزان کرام، یہ 6 جو تین چیزیں جو بتائیں ہم نے، محسوس اور غیر محسوس ٹرائنگلز جو ہیں، ان کی حفاظت، ایک ایک کی حفاظت ضروری ہے۔ معاشرہ سب کہہ رہے ہیں بگڑ رہا ہے، علاج تو کیجئے بھائی، مرض معلوم ہو گیا ہے، علاج تو شروع کیجئے۔ سب کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے، ہو رہا، بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، خواب کی بات آ چکی ہے، چوکٹ تک آگ پہنچ چکی ہے، نہیں سمجھ رہا ہوں، میں نے دیکھا نہیں۔ تو بیدار ہوئیے، بیدار ہو کر کے قسمت کو بدلیے، اور قسمت تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ میری قسمت پھوٹی، میری قسمت پھوٹی، میری قسمت اچھی نہیں، قسمت لکیریں تم اپنے ہاتھ سے بناؤ۔ اللہ نے تمہیں مختار بنایا ہے، مجبور نہیں بنایا ہے۔ اس اختیار کو اگر سیکھنا ہے تو دیکھو، قرآن کہتا ہے سخر لکم، سخر لکم، سخر لکم، یہ کائنات اتنی 170 بلین گیلیکسی تمہارے کنٹرول میں دے رہے ہیں۔ سخر لکم، سخر لکم، اس کو کنٹرول کرو، زمین کو، آسمان کو، سورج کو کنٹرول کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے سخر لکم، مسخر کرو، تمہارے ہاتھ، رام کرو اس کائنات کو۔ جو خود کے نفس کو نہیں مسخر کیا وہ کائنات کو کہاں سے مسخر کیا؟ جی اگر میں نے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کیا تو میں کائنات کو کنٹرول کیا کر سکتا ہوں؟ جنہوں نے نفس کو کنٹرول کیا تھا وہ اشارہ کیا تو چاند کے ٹوٹے۔
انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کے بتا دیا، ادھر دیکھو وہ مقام ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ ربوبیت کی جھلک کو علی نے بتا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور ذرا وقت میرا بعض وقت میرا لہجہ کرخت ہو جاتا، میں معافی چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن جو دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میرے پر فرائض بنتے ہیں کہ میں آپ کو متحرک کروں، آپ کے ریسپانسبلٹی کو بتاؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام تھا، میں نے پہنچا دیا ہے، اور پہنچانے کے بعد بھی دعا کروں گا مالک مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس آگ کو بجھا سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راہ کو اختیار کریں جس راہ کو علی نے اختیار کیا، اس راہ کو اختیار کریں جس راہ کو حسن نے اختیار کیا تھا، حسین نے اختیار کیا تھا، امام سجاد نے اختیار کیا تھا۔ آج مولا امام سجاد کی شہادت اور آخری مجلس، آپ کی ولادت 38 ہجرہ میں ہے، یعنی مولا کائنات کی زندگی ہی میں امام سجاد کی ولادت ہوئی ہے۔ نام دینے والا بھی علی، خود علی ہے، گویا علی کے گود میں علی آیا ہے۔ ہم لوگ اپنے باپ کی زندگی میں نام دیتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ امام نے بتایا اچھا نام بار بار دینا چاہیے، یہ نام دیا۔ 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی، اور کربلا کے میدان میں امام سجاد 23 سال کے تھے، روز عاشور مریض تھے، بیمار تھے، بیمار کربلا۔ کیوں؟ اگر صحت مند ہوتے تو جہاد واجب ہوتی، اسی لیے اللہ کی حکمت تھی آپ کو بیمار رکھے۔ یہ ایسا بیمار ہے جو ہزاروں کو شفا بخشتا ہے۔ اور یہ جملہ، اس کے لیے کئی تقاریر کی ضرورت ہے، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، آزاد ہیں مگر قیدی ہیں، کروڑوں ہیں جو آزاد ہیں مگر قیدی ہیں۔ سید سجاد وہ ہے جو ایسا قیدی ہے جو آزاد ہے۔ یزید کیا تو اجازت دے کہ ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں؟ عجیب تعبیر ہے، عجیب تعبیر ہے امام سجاد کی۔ سامنے ممبر رکھا ہوا تھا، مولا نے نہیں کہا یہ ممبر ہے، کہ لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ جا کے کچھ کہوں۔ جملہ سنیے، جہاں حق نہیں بولا جاتا وہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، ممبر نہیں ہے۔ یزید جانتا تھا یہ گھرانہ جب بولتا ہے تلوار سے بھی تیز زبان چلتی ہے، اور دلوں کو موہ کر دیتی ہے، ذہن معیوب ہو جاتے ہیں، زبان کی تلوار سے افکار کا قتل ہو جاتا ہے۔ جانتا تھا یہ گھرانہ بولتا ہے تو خطرناک بولتا ہے، کہنا اجازت نہیں ہے۔ مولا نے 800 ڈگنیٹریز، VVIPs بیٹھے ہوئے تھے دربار یزید۔ امام نے ایک نگاہ دوڑائی، اس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی آج کی زبان میں، پیام سنا رہے ہوں، تم تو آزاد ہو، بڑے بن کر آئے ہو، ایک قیدی بولنا چاہ رہا ہے، بولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ ایک نے کہا یزید یہ تیرا قیدی ہے، اس کو بولنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا یزید اس کو بولنا چاہیے، تیسرے نے کہا اس کو بولنا چاہیے، تمہارا کیا بگڑے گا، یہ تو قیدی ہے، اس کو تو بولنے دو۔ اتنا پریشر بڑھا، یزید نے کہا ہاں جائیے، آپ جائیے، ممبر پہ جائیے، میں ایک جملہ کہوں، پہلا خطیب ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے۔ پاؤں میں بیڑیاں ہیں،
تفصیلی خطبہ ہے، مجھے پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ مولا نے حمد پروردگار کی اور نئے ڈھنگ سے اپنا تعارف کروایا۔ ایسا تعارف میں نے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا، بعد میں تاریخ نہیں دیکھا۔ من عرفنی فقد عرفا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ من لم یعرفنی انا اعرفہ، جو مجھے نہیں جانتا اس کو میں پہچانوائے دیتا ہوں۔ انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ۔ انا ابن القتیل، انوکھا تعارف ہے مولا کا۔ جو مجھے جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا پہچان لے۔ میں مکے کا بیٹا ہوں، یعنی مکہ جگہ کا نام نہیں ہے، مقصد کا نام ہے۔ مکہ ابراہیم کا نام ہے۔ میں مینا کا بیٹا ہوں، یعنی اسماعیل مقصد ہے۔ میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ سنو گے کیا کہا اس کے بعد؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا پسے پشت ذبح کر۔ انا قتیل العطشان ذبح بالخفا، میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا بھی تھا، جس کو پسے پشت ذبح کر دیا گیا۔ 1400 سال ایک حقیر بیان کر رہا ہے، آپ پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ جب امام بیان کر رہے ہوں گے کیا حشر ہوگا؟ یزید کے دربار میں کونے کونے سے رونے کی آواز۔ یزید سمجھ گیا، ہاں بھائی انقلاب آ گیا، اب یہ زبان چل رہی ہے، انقلاب آ گیا، ذہن بدل گیا۔ مؤذن سے کہا اذن، مؤذن سے کہا اذان دیں۔ جانتا تھا ان کی زبان سوائے اللہ کے نام کے کوئی روک نہیں سکتا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مولا نے کہا جل جلالہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا نے کہا انا من الشاہدین والشاکرین۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول۔ اب رونے کی جگہ یہاں ہے، میں سمجھاتا ہوں، رونا ہے رونا ہے رونا ہے۔ سید سجاد کا پرسہ دینا ہے امام کو، رونا ہے تو یہاں سے رونا ہے۔ کیا رونا ہے؟ اذان کس کے حکم سے شروع ہوئی؟ یزید کے حکم سے۔ مولا نے یزید کے حکم سے دی گئی اذان کو روکا، یزید کی طرف پلٹے۔ یزید یہ محمد الرسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو کہتا ہے تیرے نانا جھوٹا ہے، اگر تو کہتا میرے نانا ہے، میرا نانا پوچھے یزید میری بیٹیوں نے کیا کیا تھا، میرے بچوں نے کیا کیا تھا یہاں اس طرح۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ روز شہادت ہے، پرسہ دینا۔ ہاں
کربلا کے بعد مولا 35 سال زندہ رہے، 35 سال 35 ایئرس، یہ 35 سال دنیا نے نہیں دیکھا ہے کیا تحفہ دیا ہے، کیا لیگیسی دی ہے۔ سب سے بڑا تحفہ صحیفہ کاملہ، سب سے بڑا تحفہ رسالۃ الحقوق، سب سے بڑا تحفہ مناجات 5 کئی دعاؤں کا خزانہ ہے جو مولا نے دیا ہے، اور اس کو ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ خزانہ ہے بلکہ اور ایک خزانہ ہے۔ ہم لوگ 14 معصومین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، دوسرا کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ دو معصوم کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے روتے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ مولا امیر المومنین فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، ہاتھ شاید ٹوٹی پسلیوں تک پہنچے، چیخ کر کے رویا۔ باہر سلمان تڑپ گئے۔ باہر جب مولا آئے تو پوچھا، مولا اگر کوئی دنیا میں پوچھتا مجھ سے سب سے زیادہ صابر کون تو میں آپ کا نام لیتا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریہ کیا؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارا سلمان، میں غسل دے رہا تھا، میرے ہاتھ فاطمہ کی ٹوٹی پسلیوں تک۔ اے دو پسلیوں کو دیکھ کر رونے والے، ذرا تیری پوتی سکینہ کو دیکھ، زخمی سینے پر بابا۔ اچھا زیارت نصیب کرے، جائیے سب جگہ جائیے۔ امام سجاد کا دن ہے آج، ان کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے پرسہ دینے کے لیے، دیکھیے بی بی کہیں بیٹھی ہے، دعا دے رہی ہے، خدایا رونے والے کی اولاد کو سلامت رکھ، گودیاں سلامت رکھ، ہمارا پرسہ قبول کریں بی بی۔ دوسرا معصوم جو غسل دیتے ہوئے چیخا، امام باقر باپ کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخ نکل گئی۔ کسی نے پوچھا مولا چیخ کر کے کیوں گریہ کیا؟ مولا نے کہا لوگوں نے بابا کے پیشانی کے گٹھے دیکھے، کسی نے بابا کے پشت کے گٹھے نہیں دیکھے۔ مولا یہ پشت کے گٹھے کیا تھے؟ کہ پشت کے گٹھے یہ تھے کہ ہمارا بابا بوریاں بھر کر کے روٹیاں لے جاتا تھا، غریبوں کو مستحقین کو تقسیم کرتا تھا، اتنا ڈھویا کہ زخم پیٹ پر گٹھے آ گئے، یا یہ کہ کربلا سے لے کر شام تک جب بھی موقع ملا کبھی درے اجرکم اللہ، زیارت نصیب کرے جائیے۔ میں ایک عجیب مظلومی دیکھتا ہوں، وہ مظلومی کا تذکرہ کر کے مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ کربلا جائیے، رونا ضرور آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو جائے گا۔ نجف جائیے، رونا ضرور آئے گا مگر سکون ہو جائے گا۔ اب سامرت جائیے، رونا آئے گا، سکون ہو جائے گا۔ قادمین جائیے، رونا آئے گا، سکون ہوگا۔ غریب الغربا کے پاس جائیے، رونا آئے گا، اتنا بڑا دربار، سکون ہو جائے گا۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں دل بول جلتا ہے، وہ جنت البقیع، جس میں یہ 4 اماموں کی غربت ذرہ ذرہ بول رہی ہے، اے دنیا والوں ہم آل رسول ماتم حسین